کائنمیٹکس میں ایک بڑا سمپل کانفلکٹ جو ہم انٹرویوز میں مختلف سکولز اور کالجز میں بلکہ یونیورسٹیز میں بھی ہم نے نوٹ کیا، ایک کار ہے جو ایک نارمل روڈ پہ، فرکشن لیس سڑک نہیں ہے، نارمل روڈ پہ موو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی یہ اسٹیشنری ہے. دی اسٹارٹ ٹائم از 0، سمپل. دا ڈسٹینس کورڈ سو فار از 0، نہیں تو آپ آڈومیٹر کو 0 پریس کر سکتے ہیں. دا اسپیڈ آف دا کار از 0 بیکاز دا کار از اسٹینڈنگ. دی ایکسلریشن از 0 بیکاز دی کار از اسٹینڈنگ. ایز دی ڈسٹینس کورڈ سو فار از 0، if we differentiate 0، ڈسٹینس کو ڈفرینشیٹ کر کے اسپیڈ نکالتے ہیں نا، اگر اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو 0 ہی آئے گا، 0 کو ڈفرینشیٹ کیا تو 0 ہی آئے گا. اب میں یہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں یہ آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا، اور وہاں سے وہ ڈینجر سگنل آ جانا چاہیے آپ کو. سو وی گیٹ اے اسپیڈ equal to 0. If we differentiate speed equal to 0 with respect to time, then we get acceleration equal to 0. اس کا مطلب وہ ایکسیلریٹ بھی نہیں کر رہی. thus the car cannot move. اب یہ جو پرابلم ہے یہ بالکل مختلف طرح کا ہے. اس میں آپ کو کوئی نمبرز نہیں دیے ہوئے، آپ کو لاجیکل ریزننگ دینی ہے کہ کار تو چلتی ہے نا بھائی، آپ کار میں بیٹھ کے آتے ہیں، میں بھی کار میں بیٹھ کے آتا ہوں، اور ہر کار کہیں نہ کہیں کھڑی بھی ہوتی ہے. گھر پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا ڈسٹینس 0 ہے، ٹائم 0 ہے، اسپیڈ 0 ہے، ویلوسٹی 0 ہے، ایکسیلریشن 0 ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے آفس چلے جاتے ہیں. یہاں سے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں چل سکے گی، لیکن وہ چلتی ہے. ڈینجر سگنل از آن. اب اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے، اس کانفلکٹ کی ریزولوشن کیسے کریں گے، یہ اگر آپ کر لیں گے تو ایک بہت بڑی لرننگ سٹیج سے اوپر چلے جائیں گے. ایک اور کانفلکٹ کریٹڈ بائی اے فلاسفر. فلاسفرز کا کام یہ تھا کہ بعض جگہ وہ کچھ پیراڈاکسز بنا دیتے تھے، اور ان پیراڈاکسز کو ریزالو کرنے کے لیے طریقے موجود تھے، اور آپ بھی ان طریقوں سے واقف ہیں، اور بڑی آسانی سے ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن یہ پیراڈاکسز آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ پیراڈاکسز آپ کو فارمولا لگانے پہ مجبور نہیں کرتے. فوری طور پہ فارمولا لگائیں اور ایک جواب نکال دیں، اس سے وہ صحیح لرننگ یا وہ پراپر لرننگ یا وہ ڈیپ لرننگ یا وہ میننگ فل لرننگ نہیں ہو پاتی. سوال یہ ہے، اس زمانے میں جس فلاسفر نے یہ لکھا تھا، اس زمانے میں گولیاں نہیں چلتی تھیں، تیر پھینکے جاتے تھے جو دل میں جا کے لگتے تھے. تو اف یو تھرو این ایرو، فلاسفر صاحب کہہ رہے ہیں، ان آرڈر ٹو ریچ دی ڈیسٹینیشن equal to 100 میٹرز یا 500 میٹرز واٹ ایور، اٹ ول فرسٹ کور 50 میٹرز. پھر اگلے 50 میٹرز کی باری آئے گی، لیکن پہلے 50 میٹرز تو اسے کور کرنے پڑیں گے نا. جب تک وہ آگے نہیں جا سکتا جب تک پہلے 50 میٹر وہ کور نہیں کر لیتا. اور اس کے بعد اس 50 میٹر کے پہلے 25 میٹر بھی اسے کور کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ 50 میٹر پہ نہیں آ سکتا. اور اس 25 میٹر کے 12.5 میٹر بھی اسے کور کرنے پڑیں گے، اور پھر اس کا آدھا کر دیں وہ کور کرنا پڑے گا. یہ تو انفائنائٹ نمبرز بن جاتے ہیں. تو چونکہ وہ انفائنائٹ ڈسٹینس کور نہیں کر سکتا فائنائٹ ٹائم میں، تو تیر 100 میٹر کے فاصلے پر یا 50 میٹر کے فاصلے پر یا 25 میٹر کے فاصلے پر نہیں جا سکتا. یہ لاجک ہماری آبزرویشن کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. تو اب ڈینجر سگنل آن ہو گیا ہے. اب آپ کو
سوچنا پڑے گا. لرننگ کا، ٹیکنالوجی کا، ایجوکیشن کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے. اور سوچنے پہ مجبور آپ جبھی ہوتے ہیں جب آپ کو ایک ایسا پیراڈاکس دکھایا جاتا ہے جس کے تحت ایک نتیجہ آ رہا ہے، آبزرویشن میں ایک اور نتیجہ آ رہا ہے، اور آپ ایک دم سے، اس کو کہتے ہیں ایک ٹریگرنگ ایونٹ، آپ فوراً حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو ایونٹ ہے، ٹریگرنگ ایونٹ، جو آپ کے ڈینجر سگنلز کو آن کرتا ہے، لرننگ میں یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اینیمیٹ کر کے ہم اس کو بہت افیکٹو بنا سکتے ہیں. اگلے ماڈیول میں چلتے ہیں.